میں بڑی محبت اور ادب سے ملتمس ہوں محترم المقام عزت مآب جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے کہ وہ اپنے ملفوظات، اپنے ارشادات اور اپنے افکار سے جملہ حاضرین کو مستفیض فرمائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خادم حضرات، تیسری مرتبہ ہے کہ حضور استاد گستاخی کلام کا مرتکب ہو رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے سخت استادوں سے کتنا ڈر آتا ہے۔ امید ہے کہ اس چھوٹی سی گفتگو کی پذیرائی ہوگی۔ میں آپ کو دو بڑی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون نے دہائی دی تھی کہ واہ محمد، اس پہ لشکر اٹھے اور ایک بہت اچھا مسلمان ان کو لیڈ کرتا ہوا ہسپانیہ کے ساحل پہ اترا۔ تو جب اس نے کشتیاں جلائیں تو کسی نے پوچھا کہ طارق ترک سبب ضرور شریعت کو جا رواست، تم نے یہ کشتیاں جو جلا دیں تو واپسی کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ تم نے کیوں ایک شریعت کا سبب ضائع کر دیا؟ تو خندی دست برد بشمشیر خیسگف، ہنسا اور قبضہ شمشیر پہ ہاتھ لے گیا۔ اس نے کہا ہر ملک مل کے ماست کے مل کے خدا ماست۔ خادم حضرات، ایک گستاخی جو حضور رسول ہوئی اس کا افزانہ مملکت اندلسیہ کی شکل میں ہسپانیہ کو 750 برس دینا پڑا۔ 750 سے زیادہ مسلمان اسپین پہ قابض۔ مگر کتنی عجیب سی بات ہے کہ 750 برس کے بعد مسلمان وہاں نظر نہیں آتے۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لو، آپ کو کوئی ایسی وجہ نہیں نظر آتی کہ اتنی دیر کے مہذب دنیا، اگر 1800 برس سے سائنٹیفک دنیا ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا آدھا حصہ تو مسلمان اسپین پہ حکومت کرتے ہیں۔ مگر گئے تو ایسے کہ کوئی نام و نشان تک نہیں سن۔ بس طولون میں ایک تل شہداء کے مزار رہ گئے، اینڈ دی لاسٹ سائی آف موورز کے نام سے غرناطہ کی ایک ٹیلا رہ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خادم حضرات کہ آخر یہ مسلمان کیوں فنا ہو گئے، کدھر گئے؟ تو اسپین میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں بڑے مفکرین جو تھے، مسلمان نہیں غیر مسلم مفکرین بیٹھے۔ تو انہوں نے دو سوال کیے ایک دوسرے سے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ ان 750-800 برسوں میں کیا کسی مسلمان بادشاہ نے جبراً کسی عیسائی کو مسلمان کیا؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ ان سب نے مل کر ایک ہی جواب دیا، نو، نیور۔ کبھی بھی ان 750 برسوں میں کسی مسلمان بادشاہ نے ایک عیسائی کو بھی جبراً مسلمان نہیں کیا۔ خادم حضرات، عجیب سی بات ہے کہ دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ چائنا میں بہت دیر کی بات ہے کہ حضرت زید بن صالح نے ایک بہت بڑے چائنیز لشکر، یہ واحد جنگ ہے جو مسلمانوں اور چینیوں میں ہوئی، دریائے تلاس کے کنارے ایک واحد جنگ ہے جس میں حضرت زید بن صالح نے 36,000 فوجیوں کے ساتھ بہت بڑے ایک چینی لشکر کو اس کے بعد چین نے کبھی ٹرانس آکسیانا کا رخ نہیں کیا،
اور مسلمانوں اور چینیوں کا کبھی تصادم نہیں ہوا۔ اس جنگ کی نوعیت یہ تھی کہ ٹرانس اوکشیانا سارا مسلمان ہو گیا۔ جب ادھر نفوذ نہ ہو سکا تو ٹرانس اوکشیانا یعنی دریائے جہوں کے اس پار، جسے سینٹرل پلینز بھی کہتے ہیں، وہاں رہنے والے سارے قبائل مسلمان ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ 750 برس کے بعد اسپین میں ایک مسلمان نہیں رہا، کیا وجہ تھی؟ اس پہ ان سارے عیسائی اساتذہ نے اور مفکرین نے ایک بات کہی کہ پوپ نے، چرچ آف روم نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اگر اس پورے ملک میں مسلمانوں کے جانے کے بعد اگر کسی نے اسلام کا نام بھی لیا تو اسلام نہیں جائے گا۔ سو انتہائی سختی، انکویزیشنز اور بہت سخت رویوں کے ساتھ انہوں نے تمام مسلمانوں کو یا ملک بدر کر دیا یا قتل کر دیا یا کرسچنز میں کنورٹ کر دیا۔ خادم حضرات، یہ تھا ایک ایسا ملک جہاں مسلمانوں نے 750 برس حکومت کی، جہاں ان کی ایک ٹوٹی پھوٹی یادگار مسجد 1000 ستون کھڑی ہے، جسے مسجد کرتبہ کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ جہاں مسلمان جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تو برستے ہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ کسی مسلمان کو ہسپانیہ کی پوری تاریخ یاد ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن سے اتنا بڑا چنک آف ہسٹری، a big slice of history has been frozen۔ ہمیں نہیں پتا کیا ہوا، کون گئے، کیسے رہے۔ وہ اب ایک اور جگہ دیکھ، یہ وہ تھے کہ جو 1526 میں ظہیر الدین محمد بابر، اس سے پہلے 1000 میں سلطان محمود آف غزنہ آیا، وہ ایک حجویر کے محلے میں گیا، وہاں ایک استاد تھا، علم کا، ادب کا، تصوف کا، درخواست کی کہ ہم غزہ کے لیے چلے ہیں، جنگ و جدل کے لیے، اہل کفر سے ہمارا محاسبہ ہے، کرم فرمائیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں دعا بخشیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ خادم حضرات، میں جو بہت عجیب بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب غور کیجیے گا کہ سیدنا علی بن عثمان حجویری خود لکھتے ہیں، غزنوی سم جلابی، حضرت ان کے ساتھ چلے یا ان کے آگے پیچھے چلے، ہندوستان میں وارد ہوئے، آپ کے شہر کو نوازا۔ ہی از اے جیول آف لاہور، دنیا کے 4 انتہائی معزز استادوں میں سے ہیں، سب سے بڑے استادان تصوف۔ ویسے تو ہم اپنے سب لوگ ایسے اچھے مرید ہیں کہ اپنے پیر ہی کو قطب الاقطاب کر دیتے، مگر یہ مدارج بڑے سخت ہوتے، بہت مشکل سے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ عبادت کے مراتب نہیں ہیں، یہ کوئی روزے اور نماز کے مراتب نہیں ہیں، یہ علم کے مراتب۔ اللہ کے ہاں علم کے مراتب ہوتے ہیں، فوق کل ذی علم علیم۔ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، مگر درجات جو ہیں عبادات سے نہیں۔ فوق کل ذی علم علیم، جس کا علم کسی پر زیادہ ہو، ہم اس کے مراتب بلند کریں۔ 32 لینگویجز میں ٹرانسلیٹڈ میرا استاد تصوف پہ تمام دنیا میں سند سمجھا جاتا ہے۔ علی بن عثمان کا نام روایت میں سند سمجھا جاتا ہے تصوف کی کیفیات میں۔ اگر سچ پوچھو تو 4 بڑے استاد ہیں، بڑے استاد۔ ایک امام مغرب کہلاتے ہیں، خواجہ ابو الحسن شاذلی ان کا نام، مگر باقی تینوں استاد ایک سلسلے سے ہیں، یہ سیدنا جنید بغداد کے سلسلے سے ہیں، اور سید الطائفہ جنید بغداد کے بعد دوسرے کہتے ہیں بعض اوقات شاگرد استادوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ایک استاد ایسے بھی نکلے
جیسے سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں کہ مرشد کا نام کسی کو کم پتا ہے، شیخ ابو الفضل خطری کا نام کسی کو کم پتا ہے، مگر علی بن عثمان کا نام ساری دنیا پہ تصوف کی سند سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو کون نہیں جانتا ہے، آپ سب جانتے ہو۔ یہ 4 بڑے اساتذہ تصوف ہیں جن کی اپروچز سے مسلمانوں کے مشرق و مغرب بھی روشن ہے، اور مغرب میں بھی اگر کسی کو اتھارٹی سمجھا جائے تو یہی استاد۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے خواتین حضرات کہ 300 کچھ برس مغلوں نے حکومت کی، 300 کچھ برس کی حکومت میں، یہ ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں یاد رکھیے، 750 برس کی حکومت کے بعد اسپین میں ایک مسلمان نظر نہیں آتا۔ 350 برس کی حکومت میں 60 کروڑ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ صرف 250-300 برس کی مسلمان حکومت کے بعد اس بر صغیر میں 60 کروڑ مسلمان کیسے آ گئے؟ یہ ان استادوں کی برکت۔ اسپین میں کوئی علی بن عثمان نہیں گیا، شک و منطق و فلسفہ کے فلسفی ضرور گئے، مگر علی بن عثمان کوئی نہیں گیا، معین الدین چشتی اجمیری کو نہیں گیا۔ یہ وہ استاد تھے جنہوں نے بر صغیر میں ایمان کی وہ شمعیں جلائیں کہ آج میں بر صغیر کے لوگوں کو، وہ کول تھے، دراوڑ تھے، بھیل تھے، وہ راجپوت تھے، آرینس تھے، سورج بنسی تھے، چندر بنسی، چالوکیا اور چوہان تھے، مگر وہ بڑے دلیر اور عظمت والے لوگ تھے۔ 2 چیزیں بدلنی بڑی مشکل ہوتی ہیں، ایک دین بدلنا، ایک جگہ بدلنی، ایک ملک بدلنا، بہت ڈیفیکلٹ جاب ہے۔ You just can't displace yourself from these places۔ مگر ان لوگوں کا کمال دیکھو جو یہاں بستے تھے، اور اس آفتاب روشن کی طرف بھی دیکھو جو الوہیت کے چراغ سے جل رہا تھا، کہ کتنا متاثر کن وہ زمانہ ہوگا جب ان گنت لوگوں نے اسلام کو رجوع کیا، اور اس استادوں کے ہاتھوں میں، حتیٰ کہ وہ ایک ملک میں 2 مسلمان ملک کریٹ کرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ ان استادوں کا مقام تھا۔ سر خیل صوفیاء ہند سیدنا علی بن عثمان حجویری تھے۔ انہوں نے وہ مقامات سیٹ کیے، وہ مقامات مرتب کیے، علم کی وہ جہت دکھائی، زندگی اور کردار کے وہ رخ مرتب کیے کہ ہم آج بھی ان کو، ہم وہ نہیں رہے، ہم بہت خراب ہو گئے، برے بچے ہیں، کرپٹ ہو گئے ہیں، ہمارا انداز زندگی بدل گیا ہے۔ ہم تو اب نعتیں بھی فلمی دھنوں میں سنتے ہیں نا۔ جب میں نے ایک دفعہ لاہور سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تمام نعتیں فلمی دھنوں میں ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا یار کسی نعت خان کو اپنی دھن ہی نہیں مل رہی، کو عقیدت اور محبت میں کوئی کریٹو آرٹ نہیں پیدا ہوا کہ کم از کم نعت کو بھی کسی ایسے انداز میں گایا جاتا کہ وہ بھی متاثر کن لگتا، مگر ایسے لوگ پیدا نہیں۔ تو ان لوگوں کی عظمت کو خراج عقیدت کے سوا کچھ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی جناب ہے، اونچا مقام ہے تیرا۔ ہم لوگوں کو یہاں آتے ہوئے احساس کمتری کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر تشکر اور اطمینان سے ہم تیری محبت اور مروت میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی آغوش میں آسودگی ہے، امن ہے، کرم ہے۔ یہ وہ شرف ہے جو لاہور کو بخشا گیا۔ اور ایک بات اور آپ سے بتا، یہ ان کے سیکھے ہوئے سبق آپ کو کام آئیں گے، ہارورڈ اور کیمبرج اور آکسفورڈ کے سبق سیکھے ہوئے نہیں کام آئیں گے۔ ادھر ہائپر ٹینشن ہوگی، انگزائٹی ہوگی، سائیکوسس اور نیوروسس ہوگا۔ جب بھی آپ ان کے دامن سے بچو گے اور اپنی بے چارگی اور بے چینی اور اضطراب کا علاج ڈھونڈو گے تو آپ کو ان کی باتوں میں سکون ملے گا۔
خادم حضرات ایک گلہ کیا جاتا ہے، میں وہ بھی دور کرتا چلوں کہ سید حجویر نے کچھ احادیث کمزور نوٹ کی ہیں، کہ سید حجویر میں کشف المعجوب میں کچھ ایسی احادیث آئی ہیں جو شاید بہت مستند اور پختہ تر نہیں ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چلوں کہ شیخ عبدالرحمن الجزری نے جو محدث وقت تھے، حسن حسین کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ بعض اوقات ایسا حسن کلام جو حدیث کے نام سے موسوم ہو کہ جو اولین مقصد توحید اور اس کی رسالت پہ خراش نہ ڈالتا ہوا، اس کی قبولیت میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ کمزور حدیث کا بھی ترک مناسب نہیں ہے۔ یہ پتہ کیسے ہے کہ اللہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑک نہیں، کیونکہ اگر اور ہمیں پتہ ہے کہ 1000 میں سے 999 سائل جو ہے پرفریب ہے، مکار ہے، مگر کیا پتہ ایک اصلی نکل ہے، کیا پتہ ایک اصلی نکل ہے۔ ایسا نہ ہو، دیکھو خسارہ بہت بڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ ضعیف حدیث کو ضعیف سمجھ کر پیچھے پھینکتے ہوئے آپ غلطی سے کسی ایک صحیح حدیث کے بھی کو غلط کر بیٹھا۔ احتیاط لازم ہے، نہ قبول کرنا اختیار ہے، مگر احتیاط اور احترام اور ادب رکھنا بہت زیادہ لازم ہے۔ اور خاتون حضرات دیکھیے، سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری نے 7000 کچھ سو حدیث کلیکٹ کی، اور امام احمد بن حنبل نے کو 9000 کچھ حدیث مرتب کی۔ ایک سوال نہیں اٹھتا کہ یہ 2000 کہاں سے آ گئی، یہ 2000 کہاں سے؟ ہم ان استادوں کے بہت زیادہ معترف ہیں، انہوں نے ہمارا کام بڑا مختصر کر دیا، ہمارے بہت سارے شکوک رفع کر دیے، ہمیں اسناد مہیا کی۔ تو ایک بہت بڑے استاد کا قول ہے کہ حدیث کے معنی میں شاید غلطی نہ ہو، راوین میں غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھتے اس بات کو کہ حدیث کے معانی میں شاید غلطی نہ ہو، ان میں حرفوں کا تغیر ہو سکتا ہے، مگر ممکن ہے کہ راوین میں کوئی کمزوری واقع ہو جائے، کوئی خطرہ درپیش ہو، مگر اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ تو یہ تمام بڑے استاد ہیں، انہوں نے کسی بھی رسول کے قول حسن کو اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ بیسک جو مقاصد ہیں توحید کے اور ایمان کے، ان میں ان کے تضاد نہیں ہوتا، مدد ملتی۔ اور اقوال صوفیہ، یقیناً یہ ضرور ہے کہ سید جنید کہا کرتے تھے کہ کوئی خصوصی بات تصوف کی نہ کی جائے، مگر سید حجویر نے کی ہے، اس لیے کی ہے کہ یہ بھی آخری لٹریٹ سینٹ تھے اس سلسلے میں، اور 1000 برس تک پھر حجویریہ سلسلے کا کوئی اس بڑے استاد کا کوئی تسلسل قائم نہیں ہوا۔ حضرت استاد جب بڑے استاد بیٹھتے ہیں تو ان کے سننے والے ہم مرتبہ نہیں ہوتے، کوئی بہت پڑھا لکھا، کو کم پڑھا لکھا، کو بالکل ہی ان پڑھ ہوتا ہے۔ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی درس دیتے تھے تو پھر ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ ان کا درس سنتے تھے، مگر جب کاپی ہوتی تھی باتیں، ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق کاپی کرتا تھا، تو بہت ساری کتابوں میں اشتباہ پڑا کہ یہ ان استادوں کی نہیں ہے، مگر فیکٹ یہ ہے کہ ان میں بہت سارے اقوال ان استادوں کے تھے، مگر پاسبلٹی یہ تھی کہ جن لوگوں نے مرتب کیا وہ ہم عقل مرتبے میں ان استادوں کے نہ تھے، پھر انہوں نے بہت ساری غلطیاں کر۔ مجھے یاد ہے بہت دیر ہوئی، میرے ایک بڑے استاد نے جو انگریزی کے استاد تھے مجھے کہا کہ what do you say about the claim of شیخ عبد القادر جیلانی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا مگر انہیں پتا تھا کہ یہ اس معاملے میں ہم سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا حضرت الشیخ نے کہا
کہ وقت میرے پاس آ کے اجازت مانگتا ہے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، میں آؤں کہ نہ آؤں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا زمانہ جو ہے کسی انسان کے پاس اس حیثیت سے آ سکتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو پھر اس کو ایک عمر دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ لو، یہ 20 سال رہ گئے نا آخری تیرے، اب تو جو کہے گا تو کہے گا، جو سنے گا تو سنے گا، تیرا حکم زمانے پہ چلے گا۔ تو پھر اس وقت کی کیا اوقات ہے کہ اس شیخ کے بغیر اجازت آئے؟ اور انہی میں سے ایک لمحہ آیا اور اسے کہا، سید شیخ عبد القادر سے کہا میں بری خبر لایا ہوں، افسوس کی خبر لایا ہوں، میں نے آپ کو ساتھ لے کے جانا، مگر کوئی صاحب قدر ایسا نہیں جس نے اللہ کو دنیا پہ ترجیح نہ دیا، کوئی رسول ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اللہ پہ دنیا کو ترجیح دی ہو، انہوں نے ہمیشہ اللہ ہی کو ترجیح دی ہے، ہمیشہ رخت سفر کے لیے تیار بیٹھ رہے تھے۔ خادم حضرات، جب ہم سید حجویر پہ ان کی فلسفیاتی نظر ڈالتے ہیں، اس مقام سے انہیں دیکھتے ہیں جو ایک علم و منطق کا مقام ہے، تو شیخ کا ایک قول مجھے بڑا پسند تھا۔ سوچتے تھے کیا پڑھیں خدا کے لیے، کیا نہ پڑھیں خدا کے لیے۔ آج آپ نے دیکھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم سکولوں سے اٹھا کے بچوں کو حفظ میں ڈالتے ہیں۔ آپ اس وقت وہ ہوتے، میں بھی انہی کا شاگرد ہوں، میں بھی ابھی یہی کہتا ہوں کہ آپ غلط کرتے ہو، آپ غلط کرتے ہو، دین و دنیا کو علیحدہ کرتے ہو، علوم میں مغایرت کی نظر رکھتے ہو، جتنا کوئی پڑھ جائے گا۔ میں آپ کو ایک سائنسدان نہیں 10 سائنسدانوں کے ذکر سنا سکتا ہوں جنہوں نے بے پناہ سائنسی حکمت اور علم کا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن کی کسی آیت کا مطالعہ کیا، اس میں ایک یونینیمیٹی یا فیلنگ پائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک بہت بڑا یہودی مسلمان ہو گیا، ڈی این اے پہ ریسرچ کر رہا تھا، تو اس نے یہ ریسرچ کر رہا تھا کہ مسلمان تو پھر ڈی این اے کی ریسرچ سے اسے وہ سلولی رحم سے ڈسچارج ہوتا ہے 23 یا 25% کے قریب، اور 4 مہینوں میں جا کے جو پہلے ہسبینڈ کا ڈی این اے ٹوٹل ڈسچارج ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ ہاؤ وڈ آئی پلیس اٹ، کہ کیا خدا اور اس کے رسول کو اس کا پہلے سے علم تھا؟ کیونکہ اگر ایک بیوی کے رحم میں 2 ڈی این اے چلے جائیں تو انتہائی خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ جب اس نے اس حقیقت کا مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو۔ جو جان دیکھو یوٹیوب رول کے دو، کام کی بات تو اب یوٹیوب پہ دیکھتے ہی نہیں ہو، تو اس کا وہ اقرار نامہ چھپا ہوا ہے کہ میں کیوں مسلمان ہوا، کٹر یہودی ہو کہ میں کیوں مسلمان۔ ساری دنیا کا مسلمان ہو جانا آسان ہے، کسی یہودی کا مسلمان ہونا نہیں آسان، کیونکہ یہودی پیسے بھی نہیں خرچتا، مسلمان کیسے ہوگا جی؟ یہودی اسی کو کہتے ہیں نا جو ایک پیسہ بھی دام چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ وہ اتنا کنجوس آدمی کیسے دین بدل سکتا ہے؟ سو پوزیسو اے ہیومن بینگ۔ تو خادم حضرات، استاد الشیخ کا ایک قول ہے، دیکھا آپ نے ایک جملہ اکثر سنتے ہو، میں اب سوچتے ہو کیا ہوا آج کیوں نہیں لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں؟ پہلے کیا مسئلہ تھا؟ پہلے کیوں ہر مسلمان، ایک مسلمان گیا ایک ملک مسلمان ہو گیا، ایک بستی مسلمان ہو گئی۔ آپ ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھ کے دیکھو، کہتا ہے چین میں سب سے زیادہ لوگ محبت مسلمانوں کے ایک محلے سے کرتے ہیں۔ اس زمانے کو دیکھو،
کہ ان کا کردار اتنا بلند، اتنا شاندار کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ 200 حکمران چین میں 200 برس سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، مگر اگر کوئی چھیڑتا نہیں ہے نا تو مسلمانوں کے اس محلے کو نہیں چھیڑتا. جو آتا ہے ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، جو حکمران بلند ہوتا ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور انہی کا ریکارڈ لحاظ کرتا ہے. یہ ارلی مسلمانوں کا ایک بے بس اور مجبور سا طبقہ جو اس وقت شنگھائی میں رہتا تھا. تاجر آزاد میرے ایک دوست تھے، باہر جاتے، بڑا سادہ سا مسلمان تاجر تھا، وہ کوریا میں جاتا تھا، ایک خاتون کے گھر جا کے ٹھہرتا تھا. ایک دن وہ واپس آیا، مجھے کہنے لگا پروفیسر میں مخمصے میں پڑ گیا ہوں. جو خاتون کہتی میں نے مسلمان ہونا ہے، میں نے مسلمان ہونا ہے. تو میں نے کہا وہ کیوں کہتی ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یار تم کو میں نے بڑا عجیب سا پایا ہے، میں بھی کوریائی ہوں، میں نے عجیب سا پایا ہے، نہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری کسی بات پہ شبہ نہیں ہوتا، کسی بات پہ جبر کا گمان نہیں ہوتا، میں کھانا پکا تم مدد دینے آ جاتے ہو، تم پانی بھرنے میں، یہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو سب مسلمان کرتے ہیں. تو نے کہا پھر اس عورت نے تہیہ کر لی کہ میں نے مسلمان ہوں، اور وہ ہو گئی. میں ایک آپ کو چھوٹے سے فوجی دستے کا حال سناتا ہوں. یہ گئے ادھر اپنا ویتنام میں جب یہ گئے کمبوڈیا میں، تو اس کا نام آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے اینلز آف ہسٹری میں سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے. اور ٹاپ پہ کیوں لکھا ہوا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے. وہاں 5 دشمن تھے، مچھر ملیریا کے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، تو عمومی مچھر نہیں تھا. سانپ تھے، ایسے مردود، ایسے کاٹنے والے کہ ہوا سے جان بھی نہ چھوڑیں. پھر مائنز تھیں، سارا ملک مائنز میں دبا ہوا تھا، سارا ملک مائنز میں. اور پھر ادھر سے یورپ اور دوسرے ملکوں سے آئی ہوئی اتنی فاحشہ عورتیں ان پہ نازل کی گئی تھیں تاکہ ان بدکرداروں فوجیوں کے امن و استحکام کے لیے لازم ہوں. اور یہ خادم حضرات انہوں نے مجھ سے اپیل کی کہ یہ سنیک بائٹ سے، ملیریا سے ہم بچ نہیں سکتے، بہت ساری آگے اموات 30-40% اموات ہوتی ہیں، تو ہم بچیں کیسے؟ تو میں نے نا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا لکھ کے بھیج دی. میں نے کہا روز پڑھ لیا کرو، گھروں میں لگا لیا کرو. بڑی عام سی دعا تھی جو ہم ڈیلی روٹین میں پڑھا کرتے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. 2 سال آپ یقین کرو ایک فیٹیلٹی نہیں ہوئی، کسی کو مچھر نے نہیں کاٹا. مجھے مچھر کاٹتے رہے تھے جس نے دی تھی، کیوں میرا وہ خطرے کا مقام نہیں تھا، مگر ان میں جہاں فیٹیلٹی آف ماسکیٹوز تھی ان کو نہیں کاٹا انہوں نے. 2 سال بڑی آنر کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. اینلز آف یورپ میں گئے، یونائٹڈ نیشنز میں سب سے اعلیٰ مقام پایا، مگر اس کے یوں ہی وہ واپس ہوئے اسی رستے سے جس سے وہ گزرتے. فرینچ جنرل گزرا اور مائن سے اس کی ٹانگ اڑ گئی. خادم حضرات، بلیف کی یہ نہج نہیں ہوتی جو آپ کے پاس ہے، یہ فرضی نہج نہیں ہوتی. ہم کون سے خدا پہ یقین رکھتے ہیں؟ شکر کرو تھوڑی سی شناسائی آپ کو نصیب تھی پچھلے تعلق کی وجہ سے، بزرگوں نے دے دی، ہم مسلمان ہیں، مگر اس میں یقین نہیں آتا. ہم صرف مسلمان ہوتے ہیں، ہم درجہ ایمان کو نہیں پہنچتے. آپ کو پتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت آئے تو ایک مسلمان کو آپ نے زیادہ دیا، کہا کہ یہ مومن ہے. تو سعد نے کہا یا رسول اللہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ مومن ہے.
فرمایا بل مسلمن، نہیں سعد یہ مسلم ہے۔ حضرت سعد تھوڑے پرسوئنس کے قائل تھے، تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ یا رسول اللہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی مومن ہے۔ فرمایا بل مسلمن، نہیں یہ مسلم ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور نے کہا سعد تو اس بات پہ کیوں جھگڑتا ہے جسے میں بہتر جانتا ہوں، جسے میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلم ہیں، مگر مسلم کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو ایمان کے رستے پہ پہلا قدم اٹھاتا، آخری نہیں۔ We have gradually to move around, to move ahead. We have to know, understand. یہ واحد مذہب ہے آپ کا کہ جو عبادات سے نہیں شروع ہوتا۔ ہم جب غلط امپورٹنسز پلیس کرتے ہیں تو ہم مذہب میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ کے مذہب کی بنیادی امپورٹنس نماز روزے پہ نہیں ہے، بنیادی امپورٹنس ہے اقرا باسم ربک الذی خلق۔ پڑھو گے تو سمجھو گے نا میرے دین کو، پڑھو گے تو اپنی خطاؤں کو جانو گے نا، پڑھو گے تو قرآن کے مطالب تک پہنچو گے نا، اوامر اور نہیں تک پہنچو گے نا، پڑھو گے تو کچھ کرو گے نا۔ اور اگر اندھا دھند نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیا، اور اندھا دھند، قبولیت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جانتا ہے تم کیوں اور کس لیے کر رہے ہو۔ نیات پہ ثواب ضرور ہوں گے مگر ایمان کے درجات میں ترقی نہیں ہوگی۔ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا۔ تو خادم حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس درجے تک ترقی کیا کرنا چاہتے؟ کیا ایک ان پڑھ مسلمان کا ریئیکشن وہی ہوگا جو ایک پڑھے لکھے انسان کا ریئیکشن ہوگا؟ کیا آپ دیکھتے ہو کہ مشرق و مغرب میں آپ کیوں ان سے جلتے ہو، کیوں ان سے ڈرتے ہو، کیوں ان کی محکومی کی تصویر بنے بیٹھے ہو؟ آپ انتقام ان سے نہیں لیتے، آپ ان سے ہار جاتے ہو۔ مغربی یہی کام کرتے ہیں، ایک اشتعال کی بات کر کے آپ کو ادھر ادھر بھگا کے بڑے آرام سے نام ڈیموکریسی کا لے لیتے ہیں۔ وہ ایک بدبخت ایسی قوم ہے جن کی فلاح و بہبود بہت محدود ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر آرمسٹرانگ کہتی ہے کہ ہمیں اس قوم سے بہرحال انتقام لینا ہے، اس مسلمان، آپ سے نہیں، پاکستانیوں سے نہیں، بہرحال مسلمانوں سے انتقام لینا ہے۔ امریکہ کو بہرحال آپ سے انتقام لینا ہے، انگلینڈ کو لینا ہے انتقام آپ سے، تمام یورپیوں کو لینا ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تو سارے علاقے ہی ان کے تھے، شام ان کا تھا، مصر ان کا تھا، حلب ان کا تھا، بلباک ان کا تھا، یہ تو سارے علاقے، لبنان ان کا تھا، یہ آپ کے تو نہیں تھے۔ آپ تو زیادہ سے زیادہ 313 تھے، ہے نا؟ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کی یہی تعداد تھی نا۔ بدر میں کلیکٹیو مسلم فورس کیا تھی؟ 313۔ فرق صرف یہ ہے جیسے یہ استاد آئے، جیسے وہ استاد آئے، جن راستوں سے گزرتے گئے شمع فروزاں ہوتی گئیں، ان کے کردار سے، ان کی زندگیوں سے۔ ہم کہتے ہیں لے لو واپس، میرے استاد ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے تو میں کہتا ہوں لے لو واپس۔ مسلمان تھے نا، ہم گزرے تھے تو ہم نے مسلمان کر دیے نا، تم گزرے ہو دوبارہ عیسائی کر لو، لے لو واپس۔ تم نے اپنے حربے استعمال کیے تھے نا، تم لوگوں نے اسپین میں ایک مسلمان نہیں چھوڑا نا۔ چلو نہیں، تم نے ضدیں کی، تم نے قتل کیے، تم نے انکویزیشن لگائی، تم نے جان ان کی حلال کر دی، مگر اب تم ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ غور کرو، آپ کو میں ایک ہلکی سی وارننگ دینا چاہتا ہوں، ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان علاقوں پر اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اسلام نے ایز اے مذہب بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ سارے کرسچن علاقے جو ہیں مسلمانوں نے مسلمان کیے ہیں، ان میں یہ ہمت نہیں ہے وہ کہیں
کہ جبرن مسلمان کیے، یہ ابو عبیدہ بن الجراح نے مسلمان کیے کہ جزیہ لگایا ہوا تھا۔ یہ کس قسم کے کردار نے مسلمان کی؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ابو عبیدہ بن الجراح امین الامت تھے، جس کو امین الامت کا خطاب رسول نے دیا، وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ اب ہم میں کوئی امین الامت نہیں ہے، کوئی ایک بندہ اس قابل نہیں ہے جس کو صادق و امین کا ہو کروڑ پتی غبن کر رہا ہوتا ہے نا۔ کیا شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے رسول کا ٹائٹل ان بگوڑوں کو دے رہے ہیں، ان کمبختوں کو دے رہے ہیں۔ ہماری جوڈیشری صادق و امین کے ٹائٹلوں پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ بھائی یہ کیوں نہیں لکھتے کہ ہم حتی المقدور ایماندار ہونے کی کوشش کریں؟ تم کہاں کے صادق و امین ہو؟ تمہیں نہیں پتا صادق و امین کس کا لقب ہے؟ صادق الوعد الامین کس کے روضہ رسول پہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اور کون صادق الامین ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو حد الوسع ایک ہلکی پھلکی کوشش کر سکتے ہیں، اس کردار عظیم کے قریب جانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم نقشے پائے رسول چومنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ باقی جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے وہ قربت رسول ہے، قربت خداوند ہے جو ہمیں نصیب ہوتی ہے ہمارے اس سفر کے بعد۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح نے ان کے راہب اعظم کو بلایا اور کہا دیکھو ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے یہ پیسے لیے تھے، اب ہمیں جانا پڑ رہا ہے، we don't want to take this money anymore، یہ پلیز یہ اپنے پیسے واپس لیں۔ اس راہب نے، کلیسا کے اس راہب نے ان کا موازنہ رومن امپائر کے اس امپرر سے کیا اور کھڑے کھڑے دعا مانگے کہ یا اللہ ان فاتحین کو دوبارہ لا۔ کہ کوئی دعا مانگتا ہے ایسی کہ یا اللہ ان فاتحین کو دوبارہ لا۔ اٹس اے ویری ویل نون ہسٹوریکل فیکٹ۔ کیا حسن تھا ان میں، کیا حسن تھا! آپ سمجھتے ہو حسن کہاں ہوتا ہے؟ حضرت پروردگار سے حکم ہوا کہ عمر وہ ہے کہ جب چلتا ہے تو اس کے آگے آگے خدا کا نور چلتا ہے۔ مسلمان جب مومن ہوتا ہے نا، اس کے آگے آگے خدا کا نور چلتا ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو شاید آپ کو نظر نہ آئے، مگر یہ جملہ انسانوں پہ اثر ڈالتا ہے، ان کے دلوں پر اثر ڈالتا ہے، ان کے دماغوں پہ اثر ڈالتا ہے۔ سید حجویر نے میرے استاد محترم میں ایک واقعہ لکھا، آپ کو حیرانی سے بتاؤں گا، مجھے بھی نہیں اعتبار آتا۔ جب مجھے نہیں اعتبار آتا میں سوچتا ہوں میں انسان ہوتا، اگر میں یہ واقعہ دیکھتا تو مجھے نہ اعتبار آتا، مگر میں آنکھوں کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ تو استاد کی صداقت کا یہ ثبوت ہے کہ جو آپ کے دل میں شک اترے گا ایک عام انسان کی طرح، وہ ان کے دل پر بھی اترے گا، مگر وہ سمیٹا جائے گا، آپ کا برقرار رہے گا۔ تو استاد کہتے ہیں میں اپنی شیخ کے ساتھ گزر رہا تھا تو کیچڑ تھا راستے میں نے دیکھا کہ ہم سب کے کپڑے جوتے کیچڑ سے لت پت ہو گئے، اور استاد کو نام نشانی نہیں، نہ اس کے جوتوں پہ کیچڑ ہے، نہ اس کے لباس پہ کوئی داغ نظر آتا ہے۔ تو میں متعجب ہوا، آپ نہ متعجب ہوتا ہے اگر ایسا دیکھیں؟ پھر آپ کو کیا چیز ان بزرگوں میں عجیب و غریب نظر آتی ہے؟ انکوائری وہی ہے نا، وہی پوچھ گچھ ہے نا، وہی سوال ہے نا۔ جب آپ بھی ایسا منظر دیکھتے تو آپ حیران ہی ہوتے نا۔ استاد بھی حیران ہوا، میرا استاد آپ حیران ہوا، آپ کا مرشد گرامی حیران ہوا، سید علی بن عثمان حیران ہوا۔ اس نے اپنے مرشد سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا واقعہ ہے، یہ کیوں ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب کیچڑ سے گزرتے جائیں اور شیخ کا کوئی داغ دبا نہ ہو؟ اب آگے سنیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام زندگی میں آپ کے بہت بڑی گمراہی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسی باتوں کے دعوے دار ہوتے ہیں اور جھوٹے ہوتے ہیں
یہ باتیں کسی سچے کی زبان پہ ہی سچی لگتی، عام آدمیوں کی زبان سے یہ سچی نہیں لگتی۔ فرمایا میرے شیخ نے میرے خطرہ قلب پہ آگاہی پائی۔ ایک ٹرم ہے جو استاد استعمال کرتا ہے کہ انہوں نے میرے اس وسوسے اور خطرے کو بھانپ لیا ہے، جو سوال میرے دل میں اٹھا تھا وہ بھانپ لیا اور کہا علی بن عثمان، جب بندے کا حال اللہ کے ساتھ صاف ہو جائے تو دنیا کی کوئی غلاظت اسے چھو نہیں سکتی۔ یہ اتنا نیچرل واقعہ ہے، یہ اتنا نیچرل واقعہ ہے، ہم اس کو کسی کرٹیسزم کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے جب شیخ بہت سارے اولیاء اللہ کے واقعات نقل کرتے ہیں تو لازم نہیں کہ آپ مان لیں، مگر اس واقعے کو آپ کو ماننا پڑے جہاں فرسٹ وٹنس جو ہے وہ آپ کو ریلیٹ کر رہا ہے، فرسٹ وٹنس جو ہے۔ اسی طرح بہت ساری اولیاء اللہ کی باتیں ایسی ہیں کہ جس پہ کوئی سیکولر، کوئی سرکاسٹک اسپرٹ، ہم بھی اعتراض کرتے ہیں، ہمیں اٹس ناٹ پاسبل، اٹ مے ناٹ بی پاسبل، اٹ مے بی اے گوسپ، اٹ مے بی اے فیبل، اے ہسٹری، اے اسٹوری، اٹ مے ناٹ بی شیورلی اے کیس آف ریزن، مگر جب فرسٹ وٹنس بیان کرے گا، فرسٹ وٹنس، فرض کرو آپ کا ایک عالم کہتا ہے کہ یہ جو کعبہ پہ ابابیلیں آئی تھی، ابابیلیں تو نہیں آئی تھی، پتھروں سے تو وہ نہیں مرے تھے، بھائی کیا ہوا کہ اچانک کوئی وبا پھوٹی، اس وبا سے سارے ہلاک ہو گئے۔ آپ کو پرابلم کیا جی اس کے تسلیم کرنے میں؟ پرابلم یہ ہے کہ میرے گمان میں نہیں ہے کہ میرا کوئی اللہ ہے جو اتنا طاقتور ہے کو ہزاروں اور لاکھوں ابابیلوں کو اڑا سکتا ہے، ان کے پاؤں میں پروں میں پنجے ڈال سکتا ہے، پھر ان کو اتنا ڈسٹنس طے کرا کے وہ اب دشمنوں پہ گرا سکتا ہے۔ مجھے نہیں یقین آ رہا، میں ایز اے سیکولر نہیں یقین۔ کیا سٹوری بنائی ہے جناب مسلمانوں نے، کیا سٹوری گھڑی گئی ہے کتاب میں۔ اگر ایز بیسٹ اگر اس کی تعویل کی جائے تو کیا ہوگی کہ ایک کوئی وائرس پھیلا ہے، بس اس کی وجہ سے مر گئے ہیں اور اتفاقاً یہ سارا کچھ بچ گیا۔ مگر خواتین و حضرات ایک بات یاد رکھنا، ہمیں پاسٹ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں آ سکتا، ہم تھے ہی نہیں وہاں، ہمارا کیا لنک ہے، کیا سورس ہے، ہم پیچھے جا کے کیسے لوگوں کی بات پہ یقین کریں؟ میں نیل پر سمندر دریا کے پھٹنے کا کیسے یقین کروں؟ میرے پاس کوئی وٹنس نہیں، مگر فرض کرو آپ کو کوئی آئی وٹنس مل جائے تو پھر کہا ہوگا کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی مصدقہ صداقت ہے، یہی وہ فیکٹ ہے جس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو اتفاق دیکھو کہ جب ابرہا کا لشکر چلا تو رستے میں انہوں نے ایک عرب شہزادے کو شکست دے کے گرفتار کر لیا۔ جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے ایک آفر دی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ان کا ہم کعبہ ڈھانے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تمہیں رستہ پتہ؟ کہتا نہیں، کہتا میں تمہیں رستہ دکھا، میری اگر جان بخشی کرو تو میں تمہیں رستہ دکھا دیتا ہوں۔ وہ اس کو ساتھ لائے۔ اب وہ شاعر بھی تھا، اس کی ایک محبوبہ بھی تھی، اس کا نام رودابہ تھا۔ اب اس کو وہ قصیدہ لکھ رہا ہے، اس کی محبت میں شعر لکھ رہا ہے۔ شعر لکھتے لکھتے کہتے ہیں رودابہ کیا بتاؤں تمہیں، جب میں انہیں کعبہ تک چھوڑنے آیا تو پھر میں بھی چونکہ عرب تھا، بنو ابراہیم میں سے تھا، دکھ تو مجھے بھی بڑا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، میں اب جا رہا ہوں، مجھے رہائی بخشو۔ ابرا نے کہا ہاں ٹھیک کہتا ہے، ہمارا اس کا یہیں سے عہد ہو، اس کو رہا کرو۔ کہتا ہے چلتے چلتے میں محیط تک آیا، یعنی محمود ہاتھی تک آیا، اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تو جان کے خوف سے ان کو لایا ہوں، یہ ابراہیم کے رب کا گھر ہے، تو اپنی آپ سنبھال۔ کہتے ہیں ہاتھی نے اس کے بعد ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ کہتے ہیں جب میں نے اسے کہا پھر میں ان کے ڈر سے بھاگا
مگر اتنے عرصے میں اے رودابا آسمان سے پرندوں کے پتھروں کی بارش ہونے شروع ہو گئی. اور میں اب تجھ سے اجازت، میں لکھ رہا تھا ادھر، کہتے میں تجھ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ایک پتھر میرے قریب گزرا، اگر میرے سر پہ پڑ گیا تو میں بھی طرح بھوس بن کے رہ جاؤں. خاتون حضرات، اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہاں پتھر پڑے تھے کہ نہیں، ابابیلیں آئی تھیں کہ نہیں؟ اس سے بڑی کوئی صلاح. اور فرض کرو میں آپ کو اسی طرح کی نیل کی صداقت مہیا کروں. اتفاق سے جب نیل سے بنو اسرائیل آگے اترے تو ان کو قبیلوں میں بانٹا گیا، 12 لاکھ بانٹے، 12 چشمے ان کے مقرر ہوئے، 12 لاکھ. آج تک ہمیں تاریخ میں ایک بھی یہودی اس وقت کا نہیں ملتا جس نے کہا ہو کہ نیل نہیں پھٹا. ایک بھی شہادت نہیں ہے اس زمان. کیا میں آج کے زمانے کے انٹلیکچوئل کی شہادت قبول کروں گا؟ آپ ذرا انصاف کرو، کیا آج کا انٹلیکچوئل مجھے شہادت دے گا کہ نیل نہیں پھٹا؟ اگر ان 12 لاکھ آدمیوں میں جو اس وقت موجود تھے اور جنہوں نے کہا کہ ہم نے نیل کو پھٹتے ہوئے دیکھا، کیا اس کے مقابلے میں اس صدی کے کسی بندے کی شہادت قابل قبول ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. یہ کچھ اصول یاد رکھیں. اور اس سے پہلے مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا ہو گیا، یہ بڑی طویل باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی. مگر ایک بات یاد رکھو، میں اپنے شیخ کی وجہ سے تمہیں بات دوں. تم نے ایک جملہ سنا، وائی می؟ ہر بندہ گلا کرتا ہے، اے اللہ مجھ پہ یہ گردش کیوں آئی، بڑا ناقص سے ہو رہا ہے. وائی می نہیں کہا کرتے ایز مسلمس، وائی می نہیں کہا کرتے. وائی می اس لیے نہیں کہا کرتے کہ ہر انسان پہ کوئی نہ کوئی آزمائش اترنی ہوتی ہے. تم واحد نہیں ہو، کوئی شخص بھی وائی می نہیں ہے. وی آر آل ان اٹ، آل آف اس. وی ہیو ٹو پاس تھرو. یہ ایگزامینیشن آف نروس ہے. دیکھو اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم کسی سیلف پہ اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. پھر لوگ کیوں چیختے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم پہ بوجھ بڑا پڑ گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا میں بڑی بلا میں پھنس گیا ہوں. میں نے صبر کر، کہتا نہیں کر سکتا، نہیں ہوتا، میں مر جاؤں گا. میں کہا کوئی یاد ہے کتنے دنوں میں مر جاؤ گے؟ کہتا ہے 3 دن یا ہفتہ بھی میں نہیں گزارتا. ایگزیکٹلی 3 سال بعد بھی یہی جملے کر. کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنی برداشت ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس صبر کے قابل ہوں؟ کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اضطراب کی لمٹ کیا ہے اور میری پیشنس کی لمٹ کیا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. یہ واقعات، یہ ابتلا، یہ مصائب، یہ کرب اس لیے گزرتے ہیں کہ آپ کو تعلیم دیں کہ آپ کی قوت مقادمت کیا ہے، آپ کے صبر کی لمیٹیشنز کیا ہیں، آپ کتنی برداشت کے قابل ہو. ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ جیسا ایک گناہگار جو ہے، آپ کو یاد ہے جب صاحب نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو بہت ہیں، جب اللہ نے کہا کہ تم سے 100-200 کافروں پہ غالب رہے گا تو وہ ڈر گئے ان کی اللہ اتنے زیادہ. تو اللہ نے کہا میں نے تمہاری کمزوری دیکھ لی ہے، اب ایسے کرو تم میں سے 1-2 پہ غالب رہے گا. مگر وہ آیت نسخ میں نہیں گئی ہے، کوئی آیت منسوخ نہیں ہوتی، وہ کارڈر بن جاتی ہے. ایک ہائیسٹ کارڈر کا مسلمان جو ہے جس کا ایمان ہم سے بہت زیادہ مضبوط، وہ پھر بھی 200 پہ غالب رہے گا. اور ایسے کئی مواقع ماڈرن جنگوں میں بھی پیش آئے. دریائے توی سے ہمارا ایک چھوٹا سا کپتان جو تھا وہ آسمانوں سے ہیلی کاپٹر سے گزرا، اس نے کمپنی دیکھی نیچے ہندوؤں کے، تو اس نے کہا کہ تم گھیر لیے گئے ہو، اس لیے اب بتاؤ ہتھیار پھینک گئے مرنا ہے. انہوں نے کہا ہتھیار پھینک گئے. وہ پوری ایک کمپنی 200 بندوں کی آپس میں ان سے ہی گرفتار کروا کے واپس لے آیا.
اب وہ فارمولہ بھی قائم ہے، یہ فارمولہ عمومی ہے، وہ خصوصی ہے۔ یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا میرے بھائی سلیمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصاً دی گئی تھی، خصوصاً میری امت کو عموماً عطا ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی سلیمان کو خصوصاً عطا ہوئی، اور اسی کی وجہ سے وہ کرشمہ ہائے قدرت ہوتے، وہ تسخیر ریاء والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اسی کی وجہ سے ہوائیں مسخر ہوتی تھیں، اسی کی وجہ سے وہ تخت سبا کو لانے کے قابل ہوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی قرآن حکیم دیکھ لو، آپ کو پتہ لگے کہ جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اسم اعظم کہاں؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ہر آدمی اسم اعظم ڈھونڈ رہا ہوتا، وہ اسم اعظم نہیں ہوتا، وہ ایک فیورٹ اسم ہوتا جو ادائیگی میں آسان ہوتا ہے، جو محبت میں آسان ہوتا ہے۔ جیسے ایک صحابی یا ذا الجلال والاکرام پڑھ رہے تھے، حضور نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یا ذا الجلال والاکرام کی تسبیح کرو۔ فرمایا مانگ، اس سے اللہ دیتا ہے، اور بھی بڑے اسماء ہیں مگر یہ اسم بھی وہ ہے، فرمایا مانگ، اس نام سے اللہ دیتا ہے۔ سلیمان بن اشعث ابو موسیٰ اشعری پیچھے بیٹھے، پوچھا ابو سلیمان اپنا کیا پڑھ رہے ہو سر؟ فرمایا یا رسول اللہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا 99 مصائب دور ہوں گے اور کم سے کم مصیبت غم ہے۔ کیا آپ کو یہ پتہ ہوگا تو آپ لا حول نہ پڑھو گے؟ اگر آپ مسلمان ہو اور مصائب بھی ہوں، دکھ بھی ہو، درد بھی ہو، کرب بھی ہو، بلا بھی ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے سب کچھ دور ہو جائے، نہ پڑھو گے، اس کا مطلب خدا پہ اعتبار نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، دیکھو بعض لوگ ہمارے سے ایگنوسٹکس ہیں، ڈس بلیف کا شوق ہے انہیں، اعتراض بلا کا ہے ان میں، کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نمازیں پڑھ کے اندھے ہو رہے ہیں، یہ لاہور پڑھ کے چھوٹ جائیں گے، یہ لاہور پڑھ کے چھوٹ جائیں گے۔ مگر انہوں نے لاہور کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہوتا۔ لاہور کا کیا مطلب؟ کہ نہ میری قوت نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے۔ ایسا ایمان ہو سکتا ہے آپ کا اگر یہ کہیں تو؟ اور اگر آپ اس پہ لٹرری عمل کریں، کیا کسی انسان کے دل میں اس سے بہتر ایمان ہو سکتا ہے کہ وہ کہے نہ میرا خیال، نہ میری سوچ، نہ میری فکر، نہ میری قوت، نہ میرا کوئی ارادہ، سب کچھ اللہ کے ہاں، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر تھے، تو ایک دن رش بڑا پڑ گیا، بہت رش پڑ گیا لوگوں کو، وہ بیچارہ مینیجر تو تھا، یہ چیختا پھرتا تھا، بار بار آئے خواجہ پرواہ نہ کرے، آخر تنگ آ کے کہا جناب ادھر وقت پڑا ہوا ہے، رش پہ رش، لوگ پہ لوگ چڑھے، ادھر آپ بڑے مزے سے بیٹھے ہو۔ تو خواجہ ہنسے اور کہنے لگے جب سے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے نا، تب سے میرا کوئی فکر نہیں رہا، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں نے تمام کام اللہ کو سونپ دیے، میرا کام کیا رہ گیا، جاؤ کہو خدا کو، خود وہ نمٹ لے گا۔ آپ ایمان ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھو خواجہ فرید ایک دفعہ گزر رہے تھے، ہانسی سے لشکر گزر رہا تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ آپ کہتے ہو نا خواجہ فرید ادھر کیوں آئے تھے، ان کا انس و رشتے کا تناسب ہمیں نہیں پتہ لگتا۔ Obviously he was the grand master of knowledge۔ ایک کہہ سکتے ہیں کہ بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، وہ پروفیسر تھے نا، تو ظاہر قدر تو کرنی پڑتی ہے۔ کتاب جو اول و آخر وضاحت اور موضوعات ہے، اقتصاب، یہ فیض فوز وہ نہیں ہوتے جو آپ سوچتے ہو، مگر علم کی تحصیل میں ایک نقطے کی وضاحت سے بھی آپ عالم ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو استادوں کا شرف تو کسی کو اس سے میچ ڈالنا ہی نہیں چاہیے۔
اور یہ نہیں فکر کہ کون بڑا کون چھوٹا. کسی بڑے استاد میں یہ کسب نہیں ہوتا. ہم تو ویسے ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں, ترستے رہتے ہیں کہ علم میں ایک ذرے کی افزائش کے لیے اطلب العلم ولو کان بسین. اگر چین میں ملے گا تو ہم حاصل کرنے جائیں. افسوس کہ چین میں دینی علوم نہیں ہوتے. اس کے باوجود اف یو وانٹ ٹو سی کہ مہاتما سدھارتھا بدھا کے ملک میں اب کیا ہو رہا ہے, تو کم از کم آپ کو ہیومن ریئیکشنز کا تو پتہ لگ جائے. کم از کم آپ کو یہ تو پتہ لگ جائے کہ لوگ انحراف کیسے کرتے ہیں. ہر چیز میں علم ہوتا ہے. آپ اسی انحراف کی طرف جا رہے ہو, اسی دینی انحراف کو آپ بھی جا رہے ہو. حالانکہ اس زمین و آسمان میں اگر خدا کے رسول نے کسی قوم کی ذاتی تعریف کی تو آپ کی کیا. زیادہ نہ پھولنا, زیادہ نہ ناز کرنا, مگر اگر کسی ملک کی تعریف کی ہے جو ابھی بنا بھی نہ تھا, کسی قوم کی تعریف کی ہے تو وہ آپ کی کیا. فرمایا زمانہ آخر میں, عصر دجال میں, زمانہ آخر میں ہند کے اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے. کون ہے جی اہل کفر ہند؟ اٹس ویری آبویس. ہم پاکستان میں مسلمان ہیں اور اہل کفر ہند سامنے ہیں. فرمایا پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے, ان پہ فتح پائیں گے, اور یہ لشکر خدا کے قریب آزاد کہلوائے گا کہ اللہ اس کے سب شریکوں کو آزاد کرے گا گناہ سے, رنجش سے, جہنم کی آگ سے. پھر یہ واپسی پر, یہ واپس اپنے ملک کو پلٹیں گے تو پھر شام میں عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دیں گے. یہ آپ لوگ ہو, پتہ نہیں ہو کہ نہیں, اور آپ میں سے کچھ تو ہیں نا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ہوں گے. جو نہیں بھی جا سکتا مگر احساس جہاد رکھتا ہے, شعور رکھتا ہے کہ میرے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے, وہ بھی مجاہد ہے. جہاد ذات بھی ہے, جہاد نفس. اگر ہم اپنے ملک کی اس مصیبت کے قائل ہو جائیں, وی نو وی آر سیلفش. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو اجاڑا ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا تھا, اللہ نے دے دیا. پھر کبھی ایک لیڈر نے روٹی کپڑا مکان پیش کی, آپ بہت بھوکوں کی طرح بھاگے ان کی طرف, بہت خوار ہوئے. آپ نے خدا کو چھوڑا, روٹی کپڑا مکان کی طرف بھاگے. آپ خوار ہوئے, ذلت اٹھائی, ملک اور پیچھے جائے. پھر دوسرا لیڈر آ گیا, انسانوں کی محبتوں میں آپ اتنے آگے بڑھ گئے, پھر لا الہ الا اللہ بھول گئے, بالکل گئے. آپ نے ہر قسم کے احکامات حکومت کو احکامات خدا سمجھا. ادھر بھی مار پڑ گئی نا, پھر بہت بری مار. اب ایک تیسرا آپ نے ہیرو ڈھونڈ لیا ہے. جب تک یہ امت انسانوں پر خدائی کا اعتبار کرے گی رسوا ہوگی. جب تک تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کے تم پھنس چکے ہو, تم نے بہت بڑی کمٹ کیا, تم نے ایک بڑے آنریبل ویژن کو دھوکہ دیا. آپ کو واپس جانا ہوگا, انڈیویجول سطح پہ, نیشنل سطح پہ واپس جانا ہوگا. اس لا الہ الا اللہ کی کمٹمنٹ پہ اعتبار کرنا ہوگا. تم اچھے ہو کہ وہ اچھا تھا جس نے پاکستان بنایا. نہ اس کی داڑھی, نہ مونچھ, نہ زلفیں, ہاں جی, عجیب ہوا نقص آدمی تھا, ہیٹ رکھا ہوا, اردو بھی انگریزی میں بولتا تھا. جب اسے سے کسی نے پوچھا نا اس سے, کیا ہے محترم قائد اعظم, یار مرنے والے ہو, بوڑھے ہو گئے ہو, کینسر لیے پھرتے ہو جگر میں, اتنی محنت کیوں کرتے ہو, کچھ آرام تو کرو نا. تو اس نے کہا بس ایک وجہ سے کرتا ہوں, جب مر جاؤں خدا کے حضور جاؤں تو وہ مجھے اتنا کہہ دے, ویل ڈن مسٹر جناب. دیکھا اس وقت بھی انگریزی بول رہا ہے نا. کہتا بس میری اتنی خواہش ہے کہ جب خدا کے حضور جاؤں, چونکہ اس نے ایک کام مجھے دیا ہے, ایک ملک کی شناخت اور تعمیر بخشی ہے, ایک قوم کو میں نے صفحہ قدس سے ابھارنا ہے, مجھے بہت امپورٹنٹ کام دیا.
میں نے وہ کر دکھایا ہے. میں خدا کے حضور جاؤں تو مجھ سے پوچھے محمد علی کچھ کر رہے ہو، تو مجھ سے کہوں کہ یا اللہ دیکھ لے یہ پاکستان ہے، یہ تیری امت ہے، میں نے تیرے دیے ہوئے کام سے کوئی بےایمانی نہیں کی. میں نے پوری آنیسٹلی جو کمٹمنٹ میرے رب کریم میں نے تجھ سے کی تھی میں نے اسے نبھایا ہے. میں نے ملک مسلمانوں کو لے کے دے دیا ہے، لیا بھی لا الہ الا اللہ پر. آپ سمجھو سستے چھوٹ جاؤ گے؟ نہیں، اگر تم نے ترقی کرنی ہے تم سستے نہیں. ام حسبتم ان تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. ہم تمہیں گھیریں گے، مصائب میں گھیریں گے، زلزلوں میں گھیریں گے، تمہیں جنگوں میں گھیریں گے، وباؤں میں گھیریں گے. یہ خدا کہہ رہا ہے نہیں بخشیں گے. تم کمٹمنٹ توڑ نہیں سکتے. اتنا آسان نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے فوائد پانا. حتیٰ کہ تم کیا تمہارے رسول تک پکار اٹھیں گے متى نصر اللہ. اے اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ الا الا ان نصر اللہ قریب. جو ہی تم اپنے خلوص وعد کو پلٹے، جو ہی تم اپنے عہد و پیمان کو پلٹے، پھر وہی ویسے ہی ہو جائیں گے. اللہ میں ایک منٹ میں ویسے ہی ہو جاتا ہے. اس کی واپسی بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار. مگر یہ سوچو اسلام کیوں گرا پڑا، ہم کیوں گرے پڑے ہیں؟ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، ویسٹ از مور بیوٹیفل دین یو. You are not as beautiful as you should be. یہ جھگڑا ہی حسن کا ہے، یہ فساد خلق نہیں ہے، فساد حسن ہے. یورپ کیوں بھاگتے ہیں لوگ؟ وہاں حسن لگتا ہے ان کو. مسلمانوں کے کردار اور اخلاق سے، ان کی زمین سے، ان کے آسمان سے حسن ختم ہو گیا ہے. خالی ولایتی عورتوں کا حسن نہیں ہے ادھر. یہ نہیں ہے کہ خالی وہ انہوں نے اپنے کردار سے، ان کے اخلاق میں نے یقین کرو 5ویں دورے میں ان کا مداح نہیں ہوں. میں ان کی رہائش گاہوں کا سخت نقاد ہوں. ان کے رہنے سہنے، ان کے ذلت کے طریقوں کا مداح نہیں ہوں. مگر کچھ باتیں ان کی ایسی جو عام سڑک پہ ہونی چاہیے وہ ہمیں نہیں ہے. آج تک کسی شخص نے کراس نہیں کیا جلدی میں. آج تک کسی شخص نے ایسا نہیں جسے روکا گیا تو اس نے آگے سے سلام نہ کیا. یہ مینرز ہمارے تھے. مجھے افسوس ہے انہوں نے ہماری میراث چھینی ہے. غاصب ہیں، جھوٹے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے. یہ ان کا نہیں تھا، یہ ہمارا. جب اسپین میں 70,000 امام تھے، 70,000 امام. یورپ میں عورتیں اعلیٰ ترین پوش علاقوں میں یہاں تک اپنی اسکرٹ اٹھا کے چلتی تھی کیچڑ میں. اب حالات بدل گئے، اب ہمارے یہاں کیچڑ میں ایسے ہی ہوتا ہے. بھائی وائی ڈونٹ یو گیٹ بیک؟ کس رسول نے اتنی شدت سے صفائی کے بارے میں حکم دیا ہمارے سوا؟ ہمارے پیغمبر کے سوا کس نے حکم دیا؟ ہم اپنے گھروں کی تو تنکے کی صفائی کر لیتے، سارا اٹھا کے پبلک کے لیے باہر پھینک دیتے. تم انجوائے کرو. For God's sake, try to understand. Be a nation. کب تک ہم لٹیرے رہیں گے؟ آئے تو تھے ہم لٹیروں کی طرح، کب تک رہیں گے؟ جب لشکر چلے نا تو ادھر ادھر سے مسلمان اکٹھے ہوئے، 3 فائدے تھے. تھوڑی جگہ مل جائے گی، مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے گا، ہے جی، اور اسلام کا جہاد بھی مل جائے گا. وہ تو لے گئے جو پچھلے والے تھے اپنی برات. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذلتوں کے اسیر ہیں. ہمارے we have to change, but not this kind of a change. We have to change for the better. ہمارا کام بہت بڑا ہے. آگے دیکھو. You are a younger generation. Look here where زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں زیادہ پیشن گوئیاں نہیں کرتا. بس 2023 تک کی آپ کو امن ہے. اس کے بعد آپ کے دوسرے بھائی بھی جنگوں میں مصروف ہو جائیں گے، آپ بھی ہو جائیں گے.
زمانے آخر کی وعید ہے. اپنے آپ میں بھی اعتماد پیدا کرو, اور اللہ کا فضل ہے, ان لوگوں کی مہربانیاں ہیں کہ ہمارے دلوں میں ابھی خدا و رسول کی محبت راسخ ہے. یہ نہ ہوتے تو ہم اشارہ اور کنایہ میں بھی خدا بھول گئے ہوتے. شکر ہے پروردگار کا, اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے اور ہمیں بھی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرمغز علمی اور فکری گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. چونکہ فوری سیشن سٹارٹ ہو گیا تھا, میں سوال لکھنے کے لیے آپ کو گزارش نہیں کر سکا. اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز, اگر لکھا ہوا ہے تو دے دیجیے, تاکہ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر کچھ ارشاد فرما دیں. چھوٹا مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو صمیم قلب سے, بار جگر سے صدہا بار خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں قبلہ پروفیسر احمد رفیق صاحب کو خضر عصر کا خطاب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. باہر مجھے بڑی جوتیاں پڑیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, آئی ہیو اے کویسچن سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ سر آپ نے ایک عقل کے بارے میں جو آپ نے احادیث بیان کی ہیں, اور جتنی بھی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آئی ایم اے ڈاکٹر سر, میں MBBS ڈاکٹر ہوں, اور اسپیشلائزیشن کے لیے میو ہاسپٹل میں نے جوائن کیا ہوا ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ عقل کی ماہیت کیا ہے؟ کیا وہ عقل وہ ہے جو ہم نے ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ اس کو CNS کا ایک پارٹ برین پڑھا ہے, وہ ہے, یا یہ کوئی ملاکوتی اور روحانی کوئی ایک چیز ہے؟ ایک یہ کویسچن ہے. اور ایک دوسرا یہ سوال یہ ہے میرا, یار دوسرے تک پتہ ہی نوبت آتی ہے کہ جان جاتی ہے دوسرے تک. پہلے ایک ہی سوال ہے, ایک کویسچن. حاضرین و حضرات, میرے نزدیک عقل ایک انسٹرومنٹ ہے, صرف ایک انسٹرومنٹ. لائک یو ہیو سو مینی ادر تھنگ جس میں کوئی نہ کوئی چیز بھری جاتی ہے, اور جس میں فیوژن ہوتا ہے اور کسی چیز کو بھرتے ہیں. عقل جو ہے یہ ہمارے ذہن کو بنایا گیا ہے, دماغ کا ایک ایسا پیٹرن ہے, ایسا برتن جس میں کسی چیز کو رکھا جانا ہوتا ہے. اب فرض کرو اگر اس میں کیا رکھا جانا ہوتا ہے, تو عقل وہ انسٹرومنٹ ہے جس میں علم کو رکھا جاتا ہے. علم خدا کے حضور سے ایشو ہوتا ہے, اور عقل جو ہے وہ برتن ہے جس میں علم کو رکھا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس برتن کی نوعیت کیا ہے. ایز بیسٹ اٹ ہیز بین ایکسپلینڈ بائی ڈاکٹر ڈیوو کہ 1000 بلین سیلز کا یہ ایک اجتماع ہے جو ہمارے ذہن میں ہے. جب تک باہر سے اسٹیمولس نہیں ہوگا یہ اس کو ریسپونڈ نہیں دیتے. کوئی عقل پیدا نہیں ہوتی جب تک باہر کے کسی اسٹیمولس کو ہمارے 1 بلین سیل میں سے کچھ سیل جو ہے اس کو جواب نہیں دیتے, اس وقت تک کوئی عقل پیدا نہیں. ہومو سیپین بہت پہلے سے اس چیز کو جانتا نہیں تھا کہ وہ عقل اور سوچ کیا ہے, یا تھنکنگ کیا شے ہے. تھنکنگ سب سے پہلے اس وقت ڈیولپ ہوئی جب یہ آپ کے برین نے جو ایک عقل کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے جس میں علم کو رکھا جاتا ہے, جب اس نے آؤٹر سمبلزم کو یا کسی آؤٹر سٹیمولس کو جواب دینا شروع کیا, تو پہلا تصور پیدا ہوا اور پہلا ہومو سیپین پیدا ہوا. یہ ہے برین کی فیکلٹی. مگر علم جو ہے تمام تر خداوند کریم کی متاع ہے. انی اعلم غیب السماوات والارض
وَعَلَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اللہ ہی عالم ہے اور تمام دنیا کا ہر قسم کا علم جو ہے خدا کے حضور سے ایشو ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھو، آپ نے ابھی ڈاکٹر کا نام لیا، تو آپ دیکھو گے کہ ایکسیکیوشن آف نالج از کنسیڈرڈ ٹو بی حکمت، یعنی علم ایک بنیادی اصول ہے. تو جب کوئی سرجن اپنی چھری لے کے اس کو علم کے مطابق کسی جسم کو کاٹ رہا ہوتا ہے یا ڈیزیز دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایکسیکیوشن میں جا رہا ہے، علم حکمت میں جا رہی ہوتی ہے. تو خدا کہتا ہے یوت الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں. وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے میں نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا. مگر وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، تم ایسے کوڑ مغز ہو نا، مجھے یاد ہی نہیں کرتے ہو. بہت مجھے شکریہ. اہل عقل کے سوا کون یاد کرے گا؟ تو جب اہل عقل نہ ہوگے تو کوڑ مغز ہی ہوں گے نا. تو وہ گلا کرتا ہے کہ تم اتنے گئے گزرے ہو سوچوں سے، دماغوں سے، فکروں سے، شعور سے، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں علم کہاں سے ایشو ہوتا ہے، کہاں پلیس ہوتا ہے. اس حساب سے اگر آپ جملہ انسانی اور پھر افسانوی ترقی، کاسمیولوجی بھی دیکھو تو محسوس ہوتا ہے کہ خدا کے دیے اس علم کو کوئی شناخت نہیں کر پاتا اپنا استحقاق سمجھ کر. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. بہت شکریہ.